نرم لہجے میں گفتگو کرنا، نرم لہجے میں گفتگو کرنا اپنی بیٹی سے میں نے سیکھا ہے۔ یہ شعر طارق چغتائی کا ہے۔ آج ہم طارق چغتائی کے والد گرامی محمد یاسین چغتائی کی قبر پر موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے مرزا عثمان بیگ اور ان کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اپنے جتنے مشاہیر ہیں ان کے کاموں کو زندہ کیا جائے، ہماری آنے والی نسل جو ہے ان کی ان توانائیوں کو ذہن میں رکھے جنہوں نے اپنی توانائیاں جو ہیں وہ نیکی کے لیے، اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال کی۔ تو محمد یاسین چغتائی جو ہیں وہ 9 نومبر 1934 میں جلندھر میں پیدا ہوئے تھے۔ جلندھر اصل میں ریاست کپورتھلا کا ایک شہر تھا، اور یہ بہت خوبصورت شہر اور بہت سے مشاہیر کا تعلق جو ہے وہ جلندھر سے ہے، جیسے حفیظ جلندھری ہیں، انجم رومانی ہیں۔ انجم رومانی کے یہ عزیز تھے، اور ان کے والد گرامی فیروز الدین چغتائی جو ہے ان کا شمار جلندھر کی سیاسی اور دینی شخصیات میں ہوتا تھا۔ یہ مولانا مودودی کے قریبی ساتھیوں میں تھے، اور اس طرح عطا اللہ شاہ بخاری جو ہیں وہ جب جلندھر آیا کرتے تھے تو جلندھر جتنا ان کا رہن سہن کا اہتمام ہوتا تھا وہ فیروز الدین چغتائی ہی کیا کرتے تھے۔ تو فیروز الدین چغتائی جو ہیں وہ تحریک پاکستان میں بھی آگے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ یاسین چغتائی اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 12-13 برس تھی، لیکن یہ بھی تحریک پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا ان کا کام ہے جلندھر کے حوالے سے۔ اور انہوں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ سے پوچھا کہ یاسین تمہارے اعمال میں کیا ہے، تو میں اپنی 1947 والی ہجرت آگے کر دوں گا کہ میرے مولا یہ تیرے نام پر جو ملک بنا تھا، جو تیرے نام کو سربلند کرنے کے لیے تیرے محبوب کے نام پر جو ملک بنا تھا، یہ میں نے اس کے لیے ہجرت کی۔ میں نے جیسے گزارش کی کہ یہ خاندان جو ہے وہ سیاسی اور دینی خاندان تھا، تو فیروز الدین چغتائی کے ایک بھائی بدر الدین وہ اس وقت انڈین آرمی میں تھے، اور اس وجہ سے جو ہے یہ جو ہندو اور سکھ تھے وہ ان سے ڈرا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بدر الدین جو ہے یہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے، یہ خاندان جو ہے یہ اتنا آگے ہوتا ہے اور ہمارے قابو میں نہیں آتا۔ تو جب ہجرت ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلا جو نشانہ بنایا وہ بدر الدین صاحب کو بنایا، تو سب سے پہلے بدر الدین کو شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ جب وہاں سے قافلے جو ہیں وہ نکلے ہیں تو وہی لوگ جو ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، وہی لوگ جو ان کے ایک محلے میں رہا کرتے تھے، انہوں نے ہی جو ہے وہ ان کی مخبری کی، اور یہ جو قافلہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بولا گیا، پھر یہ بکھر گیا، قافلہ بکھر گیا۔ ہمارے یہ جو فیروز الدین چغتائی ہیں ان کو جو ہے وہ تقریباً مار کر جو ہے وہ پھینک دیا گیا۔ پھر یہ اپنا یاسین چغتائی اپنی والدہ اور اپنی بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ جان بچاتے بچاتے جو ہیں وہ یہاں لاہور آئے، اور یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے خود ہی سمجھ لیں کہ اس وقت ان کی عمر 13 برس تھی، خود ہی اپنے خاندان کی کفالت کی۔ اسٹیشن پر، لاہور اسٹیشن پر یہ پکوڑے بیچا کرتے تھے، تو اس طرح انہوں نے جو ہے وہ آغاز کیا۔ پھر فیروز الدین چغتائی جو ہیں وہ بھی موجزانہ طور پر بچ گئے، اور وہ بھی پھر پاکستان آ گئے۔ پھر یہ خاندان اکٹھا ہوا، انہوں نے مل کر جو ہے وہ دین کی اور سیاست کی خدمت کی۔ تو فیروز الدین چغتائی جو ہیں وہ ایوب خان کے دور میں بی ڈی ممبر بھی رہے یہ سنت نگر سے۔ تو یہ جو میاں اظہر گورنر رہے، اور ان کے جو والد میاں فضل محمد، یہ فیروز الدین چغتائی کے جو ہیں وہ ووٹر سپورٹر تھے۔ تو اس طرح یہ سیاست میں بھی جو ہے ان کا بڑا اہم کردار رہا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے
یہ بنیادی طور پر جو ہے فیروز الدین چغتائی جو ہیں یہ معمار تھے، کنسٹرکٹر تھے، اور ان کا جو وجہ شہرت تھی یہ میناروں کی تعمیر تھی۔ تو لاہور کے اندر جتنے بھی آپ کو بڑے بڑے یہ مینار نظر آتے ہیں جو پارٹیشن کے بعد بنے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ مینار جو ہیں وہ فیروز الدین چغتائی نے تعمیر کی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاندان جو ہے یہ ادبی دینی خاندان کے لحاظ سے یہ ایک کاروباری خاندان بھی تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ پھر جس طرح وہ طارق چغتائی صاحب جو ہے وہ ایک شو روم تھا ان کا، اسی طرح ان کا بھی شو روم تھا الیکٹرک اپلائنسز کا، چغتائی الیکٹرک کنسرن کے حوالے سے۔ وہ پھر ان کی جو ہے وہ یہ ٹھیکے دار بھی تھے، مختلف الیکٹریکل کام جو ہے انہوں نے کیے۔ جو ہمارا پارلیمنٹ ہاؤس ہے اسلام آباد کا، اس کے اندر جو بجلی کا جتنا کام ہے وہ انہی کے کانٹریکٹ میں تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ادبی دینی اور سماجی خدمات کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اپنے کام کے لحاظ سے جو ہے وہ بڑے بڑے کام کیے۔ تو یہ 9 فروری 2011 کو یہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ کینسر ہو گیا تھا ان کو، اور یہ چند ہی مہینوں میں یہ تحلیل ہو گئے، چند ہی مہینوں میں سمجھ لیں کہ یہ کمزور ہوئے اور پھر دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ تو یہاں آ کر بھی انہوں نے جو ہے وہ مولانا مودودی، میاں طفیل، قاضی حسین احمد کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے ان کی کام کرتے رہے جماعت اسلامی کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک پاکستان کا یہ گمنام سپاہی، یہ وہ 13 سال کا ایک لڑکا جس نے جو ہے وہ 13 سال کی عمر میں جو ہے وہ اتنا کام کیا کہ وہ تحریک پاکستان کے حوالے سے آج بھی ہم ان کو یاد کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک گمنام سپاہی، جس طرح ہمیں میانی صاحب جائیں بے شمار ایسی قبریں ملتی ہیں جن کے اوپر یہ کتبے پہ لکھا ہوتا ہے کہ تحریک پاکستان کا گمنام سپاہی، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ کوئی نوجوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، ٹھیک ہے، جس نے پاکستان کی تحریک کے لیے کام کیا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں۔ اور ان لوگوں کو خراج عقیدت کہ ان لوگوں کے کاموں کی وجہ سے آج ہم آزادی میں سانس لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔